مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر یوم تشکر دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سے یوم تشکر ریلی نکالی گئی۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں نے شارع فیصل پر ریلی نکالی۔ پشاور میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سرکاری ملازمین نے ریلی نکالی۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے راولپنڈی میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔ پولیس کی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ ملتان، سبی، چنیوٹ، وزیرآباد، فیصل آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکا کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ راولہ کوچ میں سول سوسائٹی، طلبہ اور سیاسی جماعتوں کی ریلی۔ میرپور آزاد کشمیر میں پاک فوج زندہ باد ریلی۔ وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ہمراہ مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عثمان یوسف کے عزم، فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے سی ایم ایچ راولپنڈی میں مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، جس طرح فوج پاکستان اور قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ صدر آصف زرداری کی مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ اہل خانہ سے تعزیت اور شہید کے بلند درجات کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید میجر احمد رضا کے اہل خانہ سے بھی ملاقات اور تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا، ایسے بہادر سپوتوں کی بدولت وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم نے کہا، شہداء کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ کسی بھی جارحیت سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان نے جواب میں بھارت کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 6 طیارے گرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں، پاکستان نے حملے کے جواب میں اپنا دفاع کیا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بھارت کو جواب میں بتا دیا، سلامتی، عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ کہتے ہیں، پاکستان کو بھارت کی کھلی جارحیت، اشتعال انگیزی کے خلاف شاندار کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی۔ کہا، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ کہا، قوم کو فتح مبارک ہو۔ پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے پشاور میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس کے پی میں پرچم کشائی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مارکہ حق کی تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، ملتان اور بہاولپور سمیت شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں بھی پروقار تقریب ہوئی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر بلوچستان ساؤتھ تربت میں میجر جنرل بلال سرفراز نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے چاک چوبند دستے نے سلامی دی۔ کوہاٹ میں جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ذوالفقار بھٹی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ میران شاہ میں جی او سی میجر جنرل عادل افتخار نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ گلگت میں ایف سی این اے ہیڈ کوارٹر میں شہداء کی یادگار پر پھول رکھے گئے۔ یوم تشکر پر پاک فوج کے شہداء کی قبروں پر حاضری۔ مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ جو گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب۔ پاک فوج کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر بھی پھول رکھے گئے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر دعا کی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی خصوصی تقریب ہوئی۔ نائک سیف علی جنجوا شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔
ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور دعا کی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ملاقات میں حالیہ علاقائی پیش رفت، پاک بھارت جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار کو سراہا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نائب افغان وزیر داخلہ ملا ابراہیم صدر کا بھارت کا خفیہ دورہ۔ بی بی سی کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد نائب افغان وزیر داخلہ بھارت گئے اور بھارتی حکام سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ دنیا پاکستان کے مائیکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکول بانڈز کے اجرا کی تقریب، کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائند ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکسز میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ امید ہے جلد غزہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یو اے ای بزنس کاؤنسل میں گفتگو، کہا جلد از جلد صدر پیوٹن سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا دورہ بہت اہم تھا۔ اتحاد ایئر بیس امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 28 جہاز خریدے گی۔ پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہماری قوم کی کامیابی ہے، افواج پاکستان کی کامیابی، اس ملک کی کامیابی ہے۔ جب انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہوا، اب سیاسی بھی سیز فائر ہونا چاہیے، سیاسی مسائل جو ہے اس میں بھی نرمی آنی چاہیے۔ قوم یوم تشکر منا رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، اب سیاسی سیز فائر بھی ہو جانی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پھر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی، کہا اس وقت تک کہیں بھی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن 1-2 دن میں شاید معاملہ واضح ہو جائے۔ جنید اکبر کہتے ہیں حکومت سے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، فاصلے کم ہوں، اگر وہ 1 قدم بڑھیں گے تو ہم 2 قدم بڑھیں گے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے توہین عدالت کیس کی لارجر بینچ منتقلی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف توہین عدالت از خود کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس دیے، ڈویژن بینچ کا یہ آرڈر اپنے سینئر ساتھی جج کی اتھارٹی کے خلاف ہے۔ اختیار کے اس تجاوز کو تسلیم کر لوں تو سائلین کو میری عدالت پر کیوں اعتماد رہے گا؟ ایڈیشنل اور ڈپٹی رجسٹرار سے پوچھا، آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے والی بات عدالت سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے آپ کو سنا اور سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، مجھے قانون آتا ہی نہیں ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا ڈویژن بینچ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں؟ توہین عدالت کی یہ کارروائی آگے بڑھاؤں گا اور فیصلہ لکھوں گا۔ عدالتی معاون نے کہا ڈویژن بینچ کی آرڈر میں ابہام ہے، وضاحت تک کارروائی نہ بڑھائی جائے۔ اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جج میں تنازع ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کہا ججز میں تنازع ہے، میں کیوں دکھاوا کروں کہ تنازع نہیں ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں جو اقدامات حکومت کے تھے وہ عدالت نے کیے۔ عدالتی حکم کی وجہ سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو امریکہ کا ویزا ملا اور ان کی عافیہ صدیقی سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ عدالتی حکم پر پاکستانی وفد امریکہ گیا ہوا ہے، عافیہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ پٹیشن کو ختم کرنے سے مسئلہ ختم ہوگا نہ حل ہوگا۔ عافیہ صدیقی کیس اب ایک تحریک بن چکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے عافیہ صدیقی رہائی کیس میں ریمارکس۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہم اس کیس میں جس حد تک جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے ہیں۔ عدالت کے وکیل عمران شفیق کو 1 ہفتے میں ترمیم شدہ پٹیشن دائر کرنے کی ہدایت۔ اور آئی سی سی کے بھارتی صدر جے شاہ نے افواج کے بارے میں بیان کیوں دیا؟ آسٹریلیا کے صحافی
वेलकम कौन जय शाह पर बरस पड़े, कहा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीन में अम पर ट्वीट किया तो उसे मुअत्तल कर दिया गया। खिलाड़ी को सजा और चेयरमैन को खुली छूट, ये मुनाफिकत है। जय शाह अपनी फौज को भारत का फख्र करार दिया था। PSL 10 के एक्शन से भरपूर मुकाबले कल से फिर शुरू होंगे। रावलपिंडी में कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का अहम मुकाबला होगा। मैचेस के लिए मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। फेन एलन, सिकंदर अजार, रेली रोसो और वेंडर डोसन जैसे बड़े नाम फ्रेंचाइजों को दस्तयाब होंगे। एलेक्स हेल्स, बेन वॉशियस, शकीब उल हसन, सैम बिलिंग्स भी एक्शन दिखाएंगे। और कराची के शेर फिर पाकिस्तान आएंगे, क्विंग्स को दूसरा टाइटल जितवाएंगे। राउंड के बकिया 2 और प्लेऑफ के लिए तमाम गैर मुल्की स्टार्स पाकिस्तान आने को तैयार। डेविड वार्नर, टिम साइफर, जेम्स मिन्स, मोहम्मद नबी और बैन मिक एक्शन के लिए बेकरार। स्कॉटिश बैटर जॉर्ज मिन्सी भी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। कराची के शेरों ने पेशावर के खिलाफ अहम मैच के लिए तैयारियां तेज कर दी। खिलाड़ी आज शाम प्रैक्टिस में लहू गरमाएंगे।